حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 4 باتیں اپنی بیوی کو کبھی مت بتانا۔ نمبر 1، کبھی بیوی کے سامنے رونا مت، چاہے کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، چاہے اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہوں، لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو مت بہانا، ورنہ ساری زندگی تمہاری بیوی یہی سمجھے گی یہ مرد بہت کمزور ہے، اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اداس ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع کر دے گی۔ نمبر 2، بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کبھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ نمبر 3، عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا، کیونکہ ایک مرد کو ہی پتا ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے، سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں۔ ہاں، عورت کو اس کا خرچ ضرور دیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ نمبر 4، اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت ختم کر دو گے۔ اپنے اچھے حالات میں خدا کا شکر ادا کرو اور برے حالات میں اپنے اعمال پر غور و فکر کیا کرو۔ اچھے لوگ نعمت کے طور پر یاد رہتے ہیں، جبکہ برے لوگ بھلا دیے جاتے ہیں۔ اس شخص کی روح پاک ہوتی ہے جو سخاوت کرنے والا ہو، ظالم شخص کی روح بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ وعدہ کر کے پورا نہ کرنے سے بہتر ہے کہ وعدہ نہ کیا جائے۔ علم حاصل کرو، چاہے ساری دولت ہی کیوں نہ خرچ کرنی پڑے۔ علم سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب تک انسان ٹھوکر نہیں کھاتا تب تک وہ مغرور رہتا ہے۔ کم بولنا حکمت ہے، بے وقوف خاموش رہے تو عقل مند ہی سمجھا جاتا ہے۔ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنے غم چھپانا بھی ایک بڑی نیکی ہے۔ مشکل میں کبھی کسی بزدل سے مشورہ نہ کرنا، وہ تمہارا حوصلہ مزید ختم کر دے گا۔ لوگوں کی اذیت سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی خوشی کی وجہ کسی کو نہ بتائیں۔ زبان کو ہمیشہ قیدی بنا کر رکھو، فائدے میں رہو گے۔ ایک پھل روز کھانے سے قوت باہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے، اور وہ ہے سیب۔ وہ شخص جو سمجھدار لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے خود بھی عقل مند ہو جاتا ہے۔ جس کی عقل تھوڑی ہو اس کو کچے بادام کو اونٹنی کے دودھ کے ساتھ کھلا دو، 30 دن میں اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ مرد بھی عجیب ہے، محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرتا ہے، عورت بھی عجیب ہے، جسم دکھا کر مرد سے عزت کی امید کرتی ہے۔ انسان کے خلوص کا بھی اس دن پتہ چلتا ہے جس دن اس کے پاس دولت آئی ہے۔ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو باہر لوگوں سے تو اچھے اخلاق کی باتیں کرتا ہے، مگر اس کے گھر والے اس کی بد اخلاقی سے پریشان ہیں۔ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے، پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے، اور عورت نہیں چھوڑتی، لیکن جب چھوڑتی ہے پھر پچھتاتی نہیں۔ عورت کیسی ہونی چاہیے ہر مرد بتا سکتا ہے، مگر کیا وہ مرد جانتا ہے کہ مرد کیسا ہونا چاہیے؟ ایک اچھا مرد اور شوہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا معاف کر دیتا ہے، جو حکمران بن کر نہیں محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے، جو روٹی کپڑا اور گھر دے کر احسان نہ جتلاتا ہو بلکہ شکر گزار نظر آتا ہو، جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھجیاں نہیں اڑاتا، جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے، جو اپنی انا کی تسکین کے لیے عورت کی عزت نفس کو کچلتا نہیں۔
मर्द जिस औरत को चाहता है उसे छुपा कर रखता है, जिस पर किसी दूसरे की नजर नहीं पड़ने देना चाहता, और जिस औरत की वो लोगों की नजरों से छुपाता नहीं, वो उसके दिल में उतरी नहीं होती। दुनिया में सिर्फ बुरे लोग नहीं होते। अगर अच्छा साथी मिल जाए तो जिंदगी का सफर फूलों के रास्ते का सफर बन जाता है। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझो, क्योंकि अमीर और गरीब की कब्र एक जैसी होती है। खाली पेट खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को जिंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं सिखा पाता। शादी से पहले औरतें दौलत और मर्द खूबसूरती को तरजीह देते हैं। शादी के दिन नई नवेली दुल्हन ने एक अटैची केस की तरफ इशारा करते हुए अपने शोहर से वादा लिया कि वो इस अटैची केस को कभी नहीं खोलेगा। शोहर ने वादा कर लिया। शादी के 50वें साल बीवी जब बिस्तर मर्ग पर पड़ गई तो खामन ने उसे अटैची केस याद दिलाया। बीवी बोली, अब ये वक्त है इस अटैची केस के राज को फाश करने का। अब आप इस अटैची केस को खोल लें। खामन ने अटैची केस खोला तो उसमें से 2 गुड़ियां निकली। खामन के पूछने पर बीवी बोली, मेरी माँ ने मुझे कामयाब जिंदगी का राज बताते हुए नसीहत की थी कि गुस्सा पी जाना बहुत ही अच्छा है, और माँ ने मुझे तरीका बताया था कि जब भी अपने खामन की किसी बात पर गुस्सा आए तो तुम बजाय खामन पर गुस्सा निकालने के एक गुड़िया सी लिया करना। तो मुझे जब भी आपकी किसी बात पर गुस्सा आया तो मैंने गुड़िया सी ली। खामन 2 गुड़ियां देखकर बहुत खुश हुआ कि उसने अपनी बीवी को कितना खुश रखा, क्योंकि बीवी ने 50 साल की कामयाब जिंदगी में सिर्फ 2 गुड़ियां ही बनाई थीं। मोहब्बत में शिद्दत मायने नहीं रखती, मोहब्बत में इज्जत मायने रखती है। एक होता है किसी को अपनी तबीयत के मुताबिक ढाल लेना, और दूसरा होता है किसी की तबीयत के मुताबिक ढल जाना। इन दोनों पहलुओं में अंदाज नरमी और मोहब्बत वाला हो तो तब ही रिश्ते बनते हैं, वरना झगड़ों के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला ने दुनिया में जो सबसे पहले रिश्ता बनाया वो मियाँ और बीवी का ही रिश्ता था, और फिर बाकी सारे रिश्ते उसके बाद बनाए। और फिर ये रिश्ता तो है भी ऐसा कि कितनी भी धूप छाँव आए, इस रिश्ते में एक दूसरे के बगैर गुजारा मुमकिन ही नहीं। दिल को सजदों में सुकून मिलने लग जाए तो समझ जाओ सजदे कबूल हो रहे हैं। अपने दिल को मजबूत करो और हर एक से तवक्कुल करना छोड़ दो कि वो तुम्हारी बात समझेगा। हर बात हर एक के लिए नहीं होती। मोहब्बत ढूंढने वालों को नहीं, बांटने वालों को मिलती है। हाँ, लोग बदल जाते हैं, बहुत बदल जाते हैं, इतना बदल जाते हैं कि हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं रहता। खामोशियां जिनको अच्छी लग जाएं, वो फिर बोला नहीं करते। किसी पर तब तक भरोसा न करो जब तक उसे गुस्से में ना देख लो। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो और जवाब देने का हक वक्त को दे दो। एक बहुत गंदी रवायत हमारे यहाँ ये भी पाई जाती है कि अगर कोई इंसान अपने बुरे अमाल को छोड़कर नेक कामों में आगे बढ़ना चाहता हो तो हम लोग उसका माजी उठाकर उसके मुंह पर मार देते हैं। किसी की नजर में अच्छे थे, किसी की नजर में बुरे थे। हकीकत में जो जैसा था हम उसकी नजर में वैसे थे। हम जरूरत पड़ने पर जरूरतमंद बन जाते हैं और जरूरत खत्म होने पर गैरतमंद मगर एहसानमंद कभी नहीं बनते हैं। रात को सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपका दिल और दिमाग एक दूसरे से जंग कर रहे हैं। अगर बेतहाशा रिज़्क चाहते हो तो अपने घर में बहनों, भाइयों और अजीजों, रिश्तेदारों की दावत करो। तुम्हारा रिज़्क उनके वसीले से बढ़ जाएगा। हमेशा सच बोलें, अगर नुकसान हुआ भी तो सिर्फ दुनिया में होगा, आखिरत में अजर ही अजर मिलेगा। यकीन करें, सब्र की जुबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की बुनियादें तक हिला देती है। नेकी का काम करते हुए
اور یتیم کی مدد کرتے ہوئے دھوکہ ملے تو سمجھ جاؤ تم دولت مند ہونے والے ہو۔ جس طرح شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اسی طرح شیطان صفت آدمی بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ دونوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کسی انسان میں 100 نیک خصلتیں ہیں لیکن وہ شراب خور ہے تو ایک خصلت ان سب کو ختم کر دے گی۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس کے حصے میں اللہ تعالیٰ غم نامی لکھ دے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے امام صاحب کو متفکر بیٹھے ہوئے دیکھ کر پوچھا، بھتیجے کیوں غمگین ہو؟ آپ نے کہا، چچا خوشی اس شخص کے لیے ہے جس کا ذکر جمیل اللہ تعالیٰ دنیا میں باقی رکھے۔ ایسے شخص سے علم حاصل نہ کرو جو علم کے بدلے دنیا کا طالب ہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو لیکن دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ ہر چیز کی ایک عزت ہے اور دل کی عزت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہو۔ جاہل اور عالم کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ مٹی اور سونے کے درمیان۔ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کا علاج بہت دشوار ہے، ایک لوگوں سے طمع کا قطع کرنا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے عمل میں اخلاص پیدا کرنا۔ طالب حق اس وقت تک عقل مند نہیں کہلا سکتا جب تک اپنے نفس کو تمام مسلمانوں سے کمتر نہ سمجھے۔ نظر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھکی رہے۔ راضی باراضی رہنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ سے خوش ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارا حق غصب کر لے اور بغیر مقدمہ بازی کے اس کی وصولی کی توقع نہ ہو تو اس حق کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے دین کی اس میں حفاظت ہے۔ جس کی عقل بڑھائی جاتی ہے اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ اگر علم تمہیں نفع نہ پہنچائے تو وہ تمہیں ضرور پہنچائے گا۔ نیکی کے ہر کام کو جلدی اختیار کرو۔ قرآن مجید ایک ایسا دریچہ ہے جس سے ہم اگلی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ مومن کو گناہ یوں نظر آتے ہیں گویا ایک پہاڑ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے جو اسے پیس کر رکھ دے گا۔ معدے کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو کھانے کے بعد دہی کا استعمال ضرور کیا کرو۔